اب میں قرآن ہی کا ایک اور ہسٹوریکل واقعہ، پھر میں میسج کی طرف آؤں گا کہ یہ میں کیوں سنا رہا ہوں. ایک تو چلے قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، ثواب مل رہا ہے، اللہ کے نبیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، بٹ دیر از سم ریزن اباؤٹ اٹ. میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں. ایک اور عظیم واقعہ، خلیل اللہ، اللہ کے خلیل، خلیل کہتے دوست کو، ٹھیک ہے، اور یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. امیزنگ پرسنالٹی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک فضیلت آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کائنات میں سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اتنا بڑا مرتبہ ہے. ہاں، نبیوں کے بعد، تمام رسولوں اور نبیوں کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. لیکن نبیوں میں پیارے آقا کے بعد ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. آپ بانی کعبہ بھی ہیں، آپ ہی کی یاد میں حج ہے، آپ کی ہی یادوں میں بڑی بڑی ساری چیزیں ہیں. لیکن جو آپ کا ینگ ایج کا واقعہ ہے نا، اٹس امیزنگ. قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے. آپ جس قوم میں رہتے تھے وہ بت پرست تھی، تو آپ نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا. وہ قوم مانتی نہیں تھی. ایک بار آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ گئے بت خانے میں. ساری قوم کسی میلے میں گئی تھی، آپ نے کلاڑا اٹھایا اور ان کے بتوں کو توڑنا شروع کیا. کسی کے ہاتھ توڑے، کسی کے پیر توڑے، کسی کے ناک توڑی، اور سب سے بڑا جو بت تھا نا، اسی کے کاندھے پر حضرت ابراہیم نے کلاڑا رکھا اور واپس آ گئے. اچھا جناب، وہ قوم واپس آئی بڑے غصے میں، ہمارے بتوں کو کس نے توڑ دیا؟ ایک نوجوان ہے پوری بستی میں، ایک ہی نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا اسی کو پکڑ کے لاؤ. حضرت ابراہیم کو پکڑ کے لایا گیا. ایج کیا تھی؟ 18 to 20 ایئرس. حضرت ابراہیم کی اس وقت عمر 18 یا 20 سال، دو روایتیں ملتی ہیں. تو اب ان لوگوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا ہے، ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اسی سے پوچھ لو نا، دیکھو اس کے کاندھے پہ کلاڑا رکھا ہوا ہے، اس سے پوچھو. تو وہ قوم کہتی یہ تو جواب نہیں دیتے، ہمارے بت جو ہیں یہ جواب نہیں دیتے. اب قرآن میں یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ڈیمونسٹریشن کر کے بتایا، ان کے سامنے گویا ایک پورا پریکٹیکل کر کے بتایا. کتنا شاندار لیسن تھا اگر وہ عقل والے ہوتے ان کے لیے. اور یہ قرآن میں الفاظ موجود ہیں، ذرا سنیے گا. حضرت ابراہیم کہتے ہیں قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. حضرت ابراہیم کہتے ہیں کیا تم اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکے نہ نقصان کر سکے، کچھ بھی تو نہیں کر سکتے. پھر آگے فرمایا اف لکم، تف ہے تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ، کہ تم اللہ کے سوا ان بتوں کو پوچھتے ہو. افلا تعقلون، تمہارے اندر عقل نہیں ہے. یعنی ایک ڈیمونسٹریٹ کیا کہ اگر یہ بت واقعی خدا ہوتے تو مجھے توڑنے سے روک لیتے، اگر توڑ دیا تھا تو بتا تو دیتے کہ کس نے توڑا ہے. نہ بات کر سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور تم ان کی عبادت کر رہے ہو. اللہ کی طرف آؤ. کتنا شاندار میسج تھا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات بڑی واضح دلیل بھی سامنے آ جاتی ہے، مگر جن کے دلوں پر مہر لگی ہونا وہ پھر نہیں مانتے. آج بھی ایسے لوگ ہیں، ان کو بٹھا کر سمجھاؤ، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤ. میں نہ مانوں، نہیں ماننا ہوتا تو نہیں مانتے. اس زمانے میں بھی ان لوگوں نے اتنا خوبصورت ڈیمونسٹریشن دیکھنے کے بعد بھی یہ نہ کہا کہ یہ ٹھیک کہتا ہے، کہ یہ بندے کو پکڑو اور جلا دو. قرآن میں الفاظ موجود ہیں. وہ کہتے ہیں حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے، اگر تمہیں کرنا ہے تو یہ کرو. اب اس قوم نے کیا کیا؟ بہت بڑی فائر، ہسٹوریکل فائر، بہت بڑی آگ لگائی. اتنی بڑی آگ جو ہسٹری میں نہیں پتہ چلتا. اب جلانا ایک انسان کو ہے، مگر آگ ایسی کہ آگ شعلے مار رہی ہے آسمان تک. اتنی بڑی آگ تو لگا لی، مگر اب آگ میں پھینکے کیسے؟ کیونکہ قریب جاتے تو خود جل جاتے. تو انہوں نے باقاعدہ اس زمانے، جیسے ہمارے یہاں توپ ہوتی ہے، اس زمانے منجنیق ہوتی تھی جس سے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے. ان ظالموں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے ذریعے اس ہیوج فائر میں تھرو کرنا چاہا. اب جو میسج دینا چاہتا ہوں نا، حضرت ابراہیم کے پاس اب فرشتے آئے، اللہ کے خلیل تھے نا. فرشتوں نے کہا کہ بارشوں کا فرشتہ ہے کہ حضور آپ حکم کریں، ابھی بادل بھیجتا ہوں، بارش برسے گی، آگ ہی بجھ جائے گی. ہواؤں کے فرشتے نے کہا حضور ارشاد فرمائیں، ہوا چلا کر آگ بجھا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے تمہاری مدد کی حاجت نہیں ہے، ہاں میرا رب دیکھ رہا ہے، جب وہ چاہے گا تو میری مدد فرما دے گا، میں اس کی رضا میں راضی ہوں. اب جب دوبارہ آپ کو پھینک دیا گیا نا آگ میں، تو اب حضرت جبرائیل آئے. ڈیورنگ دیٹ پیریڈ، کتنا تھوڑا پیریڈ ہوگا کہ آگ کی طرف پھینک دیا گیا ہے، آپ آگ کی طرف جا رہے ہیں. تو حضرت جبرائیل نے کہا حضور اب اللہ ہی کو پکار لیں،
ہماری مدد تو آپ کو نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا، آپ نے فرمایا کہ آپ اللہ کے دوست ہیں، اب اللہ سے تو مدد مانگے نا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنو، آپ فرماتے میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر وہ میرے اس دکھ میں راضی ہے، اگر وہ میرے اس امتحان میں راضی تو میں راضی ہوں، اگر اس نے بچانا ہوگا تو وہ خود ہی بچا لے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لیول ہے توکل کا، یہ بھروسے کا وہ انداز ہے۔ اب سنو رب نے آگ سے کیا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ میرے رب نے جو آگ سے حکم فرمایا یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، پارہ 17 ہے، سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 29۔ اللہ فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ توجہ رکھیے گا اس طرف، اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے ہم نے فرمایا، اللہ نے آگ سے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ابراہیم پر۔ علماء کہتے ہیں اگر یہ صرف ٹھنڈی ہونے والی بات ہوتی نا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ حضرت ابراہیم کو ٹھنڈ کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا صرف ٹھنڈی نہ ہو، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ اچھا آگ بجھی نہیں، آگ بجھ جاتی تو لوگ کہتے آگ ہی بجھ گئی تو نقصان کہاں سے ہونا تھا۔ اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ کیسا دکھایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ آگ شعلے مار رہی ہے۔ اور حضرت ابراہیم جب اس آگ میں جاتے ہیں، آگ کے اندر جاتے ہیں، 1 منٹ آگ میں ہاتھ میں اور آپ چند سیکنڈ نہیں رکھ سکتے، کبھی کبھی جلتی سگریٹ پر پیر رہ جائے تو چیخ نکلتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 7 دن اور ایک روایت کے مطابق 40 دن اس آگ میں رہے۔ یہ 2-4 منٹ کی بات نہیں تھی، 7 دن یا 40 دن آگ میں رہے، مگر جب آگ سے واپس آتے ہیں تو بال بھی بیکا نہیں ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، بالکل کمفرٹیبل ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ یہ 2 واقعات صرف میں نے بتائے ہیں آؤٹ آف مور دین 100 اسٹوریز آف قرآن۔